بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا واقعی ہی ہماری اس کائنات میں 7 آسمان اور 7 زمینیں موجود ہیں۔ کائنات کی وسعتوں اور آخری حدود تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں طرح طرح کے مفروضے اور نظریات قائم کرتا اور پھر وقت کے ساتھ انہیں تبدیل کرتا ہوا آیا ہے۔ کائنات ایک ہی ہے یا بہت سے جہان آباد ہیں؟ یہ سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے ہمیشہ سے ایک بہت بڑا سوال بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں واضح اشارات موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں، بلکہ زمان و مکان کی ایک اور بھی دنیا آباد ہے۔ اس حوالے سے آج سائنسدان اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہماری دنیا کے سوا اور بھی دنیا آباد ہے اور کیا وہاں بھی ہماری طرح انسان موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ان کی مانند زمینیں بھی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں اس آیت کے ضمن میں ایک روایت موجود ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے صرف طلاق کی اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری اس زمین جیسی 7 اور زمینیں ہیں۔ ہر زمین پر ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ایک رسول آئے ہیں۔ حضرت آدم کی طرح وہاں بھی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی طرح اس زمین پر بھی نوح علیہ السلام، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ وہ سوال تھا جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ آج سائنسدان اس سوال کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر مورس بکائی کی کتاب اسلام، بائبل اور سائنس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید میں 7 کا عدد کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ یونانی اور رومی بھی 7 کے عدد کو اپنے روحانی اور مذہبی علوم میں کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد یہ ہو کہ ہماری زمین کی طرح ہی اور بہت ساری زمینیں کائنات میں موجود ہوں جو انسان کی ان تک رسائی نہیں۔ آج سائنس کے مطابق بے شمار دوسرے سیارے اور سورج کی طرح بے شمار ستارے اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں اور ہمارا نظام شمسی اس پوری کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ دراصل ساحل سمندر میں ریت کے ذرات کم ہیں، مگر کائنات میں پلانٹس، سیارے اور سورج وغیرہ سے کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی طرح اس آیت کی بات کریں تو علماء کے درمیان مختلف نظریات اور آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد 7 مختلف زمینیں اور آسمان ہیں، جبکہ کچھ دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ 7 کائنات ایک دوسرے کی ہم شکل ہیں، یعنی اگر 7 نامی آدمی زمین پر موجود ہے تو وہ مزید 6 زمینوں پر بھی موجود ہوگا۔ صوفیہ کرام کی یہاں بھی 7 زمینوں اور آسمان اور 7 آدم و حوا کا تصور ملتا ہے۔ لہٰذا مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ کے مطابق ایک مشہور واقعہ نقل ہوا ہے۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا ہے کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سب سے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ اس نے کہا 40,000 سال سے کچھ زیادہ۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام کو تو اتنا زمانہ نہیں گزرا۔ اس نے کہا تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس آدم کے متعلق کہہ رہے ہو؟
جو تم سے قریب ہے یا کسی اور کے متعلق۔ لہذا شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اس کائنات میں 7 زمینیں 7 آسمان موجود ہیں اور ہر زمین پر آدم و حوا بھیجے گئے ہیں۔ اہل حکمت نے 7 آسمانوں اور ان کی کچھ خصوصیات کو کچھ یوں بیان کیا ہے: زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسرا آسمان کی مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا ایک حجم یعنی والیوم ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سفر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل ہیں۔ آپ نے پہلے آسمان پر جس کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، یہاں پر حضرت آدم سے ملاقات کی۔ پھر دوسرا آسمان جس کا نام ماعون ہے اور یہ ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے شعاعیں پھوٹتی ہیں، یہاں پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ جبکہ تیسرا آسمان جس کا نام ملکوت ہے اور یہ تانبے کا بنا ہے، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ چوتھا آسمان جسے زہرہ کہتے ہیں اور یہ سفید چاندی سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پانچواں آسمان جسے مزینہ کہتے ہیں اور یہ سرخ سونے کا بنا ہوا ہے، یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ چھٹے آسمان جس کا نام خالصہ ہے اور یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اور ساتواں آسمان جس کا نام لابیہ یا دامیہ ہے اور یہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ دوستوں، جب 7 زمین اور آسمانوں کی ایک تعبیر جدید نظریہ ملٹی ورلڈز کی شکل میں دی جا سکتی ہے، دراصل ہماری زمین میں کچھ ایسے جاندار ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلاً چوپائے جانور، رینگنے والی مخلوق اور چرند پرند جو ہمارے ساتھ اس زمین پر زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کچھ جاندار ایسے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، مثلاً خوردبین مخلوق، وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ، جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح جنات اور فرشتے بھی موجود ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کا وجود ایک دوسرے ڈائمینشن میں ہے۔ اسی نظریے کو ملٹی ورلڈز کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اس کائنات کی طرح کائنات کا موجود ہونا، باوجود اس کے کہ ہم اس کائنات کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ کبھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کہ صحرا کے درمیان ایک انگوٹھی موجود ہو، تیسرے کے سامنے ریگستان میں پڑی انگوٹھی کے برابر۔ اسی طرح تمام 7 آسمان ایک دوسرے سے بڑے اور وسیع ہیں۔ 7 زمینوں اور آسمان کی وسعتوں اور سرحدوں کو نہ ہی انسانی دماغ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اسے بیان کر سکتا ہے، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھا جا سکتا ہے: اللہ اکبر، یعنی اللہ بہت بڑا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔